ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ انویز. اللہ مفتی صاحب. الحمدللہ. مفتی صاحب ابھی یہ جو سوال تھا میرا کچھ، لیکن اس سے پہلے یہ چیز پوچھنی تھی کہ یہ جو بھی آج میں آیا تھا کوشچن سیٹینک پاورز کی بات کر رہا تھا، تو یہ کرسچنس میں بھی ہوتا ہے، ہندو میں بھی ہوتا ہے، اور کچھ مسلمان جو ہے وہ گندے کام کر کے اس کو اپنے قبضے میں جن کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سیٹینک چیزیں پاسبل ہے کہ مطلب جن مدد کرے اور آدمی اپنے آپ کو دکھائے کہ میں کچھ کر رہا ہوں لیکن وہ خود کچھ نہ کر رہا ہو، مطلب جن جو شیاطین جو گندے جن ہیں وہ مدد کرے، یہ پاسبل ہے؟ پاسبل ہے. اور اسی طریقے سے انسان کے اوپر سحر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ ہیل نہیں کرتے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں. وہ ہیل نہیں کر پائے. ان کو ہیل کرنے کی نہ ان میں نہ ان کا نیچر ہے، نہ ان کو طاقت دی گئی ہے. ان کو نقصان پہنچانے کی طاقت ضرور دی گئی ہے، جو کہ وہ شیاطین ہے، اسی لیے ان کو شیطان کہا جاتا ہے. شیطان سے خیر کی امید کوئی رکھی جائے گی. لیکن وہ ہاتھ میں سے کڑا غائب کر دیا، یہ سب ساری کیا چیزیں کر بھی دیا؟ دوبارہ بولے. وہ بھی کرسچن بتا رہا تھا نا کہ ہاتھ میں سے کڑا غائب کر دیا، ہاتھ میں کچھ تھا وہ غائب کر دیا. یہ سارے شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں اور آنکھوں کا کھیل، نظروں کا کھیل، کا کھیل ہوتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. مائنڈ کیپچر کر لینا اور یہ سب ساری چیزیں اس میں اور بڑا شامل پورا ہوتی سیٹ اپ ہوتا ہے. مان لیجیے 1000 کا مجمع ہے، اس میں 20-25 لوگ کھڑے کر دیے کہ بھائی جب ہم یہ کریں گے نا، ہیں. ایسے کریں گے تو پیچھے گر جانا. وہ بندے گرتے رہتے ہیں پیچھے. صحیح. لیکن اگر آدمی اس میں اگر ایک دم پختہ ہو، جیسے مستعار سے بولتے ہیں ایسی بھی تیزی تیزی دو ایک دم بنا لو، تو وہ جن بھی مطلب کچھ نہیں کر سکتا. آپ اگر کی آدمی آواز کلیئر نہیں ہے. اگر کوئی بزرگ کیا کرے؟ ہوں جیسے مفتی طارق مسعود صاحب بولتے ہیں کہ ایک ہاں، دم پختہ ہو جانا، آدمی ڈرے نہیں، اگر تو جن بھی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا ہے. تو کیا جن اس چیز میں کتنی حقیقت ہے؟ اگر پختہ ہو انسان جائے، کی جیسے اگر طارق روحانی بھائی نے ذکر طاقت کیا. مضبوط ہو، انسان اگر روحانیت میں مضبوط ہو تو کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. شیاطین اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ اگر ڈرے تو مرے، ٹھیک ہے. اور ڈرے گا وہ جس کے پاس روحانی طاقت نہیں ہوگی. تو جو روحانیت کے ساتھ اس نے اپنے روحانیت پر کام کیا ہوا ہے، وہ اوراد و وظائف پڑھ رہا ہے، قرآن سے تعلق اس کا ہے، اللہ سے تعلق اس کا مضبوط ہے، تو شیاطین کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کبھی بھی نہیں. جی حضرت، میں یہی بات تو اس ٹائم کر رہا تھا جب وہ بھائی پوچھ رہے تھے، تو اس کے لیے میں نے عمل کیا تھا. میں نے آڈیو وغیرہ میں سنا تھا اس میں درود شریف وغیرہ اسٹارٹنگ سے لے کے کوئی 40-50 آئے تھے، میں روز کی پڑھ کے سوتا تھا. بالکل. تو وہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا 6 سال تک. آج کل تھوڑا اسٹریمنگ کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے، ویسے کبھی لیپ ٹاپ سائڈ میں رکھ کے ویسی آنکھ لگ جاتی ہے، تو پھر سے ہوا میرے ساتھ. ویسے میں نے وہ ساری چیزیں کرنی چھوڑی. بالکل. جی صحیح. اور وہ جو میرا سوال تھا، فہیم صدیقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا بھائی، اب 2-4 منٹ اور بات کریں گے انشاءاللہ، پھر گفتگو کا اختتام ہوگا. جی مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی علمی دعوت اور تحقیقی حکمت کو اللہ قبول فرمائے. آمین. میں آپ کی لیکچرز اور اسلام کے دفاع میں کی گئی محنت سے بہت متاثر ہوں. خاص طور پر جس طرح آپ مشکل شبہات کا علم اور حکمت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. مفتی صاحب، میں ایک مسئلے کی وجہ سے کافی پریشان ہوں. کچھ لوگ اپنے آپ کو قرآن پرست یا قرآنسٹ کہتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کے متعلق غیر معروف نظریات پیش کرتے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کو ایسی تفسیر کرتے ہیں جو مجھے درست معلوم نہیں ہوتی. ان کی باتوں کا اثر میرے کچھ دوستوں پر بھی ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کروں اور علم کی بنیاد پر مسائل کو سمجھوں. اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی، مشورہ اور مطالبہ کا منہاج میرے لیے بہت قیمتی ہوگا. میں ایسے شبہات کا علمی آپ جواب سوال سیکھنا لکھ کر چاہتا لائیں گے؟ ہوں. جی آپ لکھ کر لائیں کیا؟ جی جی اچھا، پورا لکھ کر لائے، ٹھیک ہے. چلے. جی. اور مطلب کہ ایسے شبہات کا علمی جواب بھی سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ خود بھی مطمئن رہوں اور دوسروں کی مدد کر سکوں. مفتی صاحب، میری پریشانی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام صرف قرآن تک محدود ہے. وہ اکثر حدیثوں میں موجود اختلافات، مشکل روایتوں کو بنیاد بنا کر پورے حدیث کا نظام کو رد کر دیتے ہیں. اس وجہ سے کئی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور انہیں
लगने लगता है कि 1400 साल की इस्लामी इल्मी रिवायत गलत थी। मुझे खौफ है कि मेरे कुछ दोस्त भी इन अफकार से मुतासिर हो रहे हैं। मैं ऐसे शुबहात का इल्मी और उसूली जवाब सीखना चाहता हूँ ताकि अपने ईमान की हिफाजत कर सकूं और लोगों तक दुरुस्त बात पहुंचा सकूं। अगर आप मुझे इस रास्ते में रहनुमाई फरमा सकें। रुक जाए, अब हो गया माशाअल्लाह। आपने क्या पढ़ा है अभी तक? अभी मतलब ये है कि कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी है ना कि जो कुल्ली तौर पर हदीस का इनकार करते आपने अभी तक क्या तालीम हासिल की है? मैं पूछ रहा हूँ अपनी मालूमात के लिए। हैं। अच्छा अच्छा जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ और मैं सोच रहा था कि इलाहाद पर कुछ मुताला करूं, लेकिन मैंने देखा कि कुछ मतलब कि इसके बाद क्या किया? अपनी इसके बाद मतलब कि मैं आपकी स्ट्रीम वगैरह देखता हूँ और अच्छा, आपसे काफी यानी मालूमात यानी सीखता हूँ। आपने आलिम कोर्स नहीं किया है? जी ठीक, ओके। आप चूंकि माशाअल्लाह हाफिज हैं, तो कुछ किताबों का मुताला आपके लिए मुफीद रहेगा इस मौजू पर। इसमें एक तो जी आपने इनकार हदीस का जिक्र किया, तो इस मौजू पर दिफाए सुन्नत सीरीज रमजान में तकरीबन 22 एपिसोड उसके आए थे, वो आपने देखे? जी अभी नहीं। हाँ, तो उसको देखें। वो 22 एपिसोड हैं दिफाए सुन्नत सीरीज के नाम से, और उसमें जो पहले के 3-4 एपिसोड्स हैं वो बहुत उसूली गुफ्तगू उनमें है। मुनकिरीन हदीस के एतराजात के जवाबात दिए गए हैं, और जिन जिन हदीसों को वो मुस्तरद करते हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखाकर अगले एपिसोड्स में, आने वाले एपिसोड्स में उनका जवाब दिया गया है, तो उसको देख लीजिए। दूसरे ये कि रद्द इल्हाद और इसी तरह इस्लाम पर होने वाले एतराजात का जो जवाब है, तो ये किताब मेरी आ चुकी है तहफ़्फ़ुतुल मलाहिदा के नाम से। इसको आप पढ़ें, इसको मंगा लें और उसको पढ़ें शुरू से आखिर तक, तो काफी इंशाअल्लाह चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो पहले ये 2 काम कर लें, और उसके बाद कोई मसला अगर होगा, कोई सवाल होगा तो फिर आइएगा। जी इंशाल्लाह। ठीक है मुफ्ती साहब, अच्छा जी, आपके अगर मैं आपके कांटेक्ट में रहना चाहूँ तो ये मुमकिन है? इससे बेहतर और क्या कांटेक्ट है कि आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं आपको जवाब भी दे रहा हूं। जी